خواتین و حضرات، یہ اینٹیک کیا ہے؟ نوادرات، ان کی آخر ڈیفینیشن کیا ہے؟ امریکہ میں اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک نسل اپنے گھر کے لیے سامان لاتی ہے، برتن لاتی ہے، فرنیچر، کرسیاں وغیرہ لاتی، اس کو سجاتی. دوسری نسل ان کے بعد جو آتی ہے وہ سامان کو دیکھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، یہ پرانا کلاک ہے، پرانی گھڑی ہے، پرانا قالین ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو باہر گلی میں پھینک دیتی. جب تیسری نسل آتی ہے تو اسی سامان کو وہ تیسری نسل واپس اپنے گھر میں لا کے سجا لیتی ہے کیونکہ یہ اینٹیک ہو چکا. اسی طرح فلوریڈا میں ایک ڈنر کا سلسلہ تھا، تو وہاں ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئیں. ان کو معلوم ہوا کہ میں اینٹیکس میں دلچسپی رکھتا ہوں، تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کیا جمع کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی نادر اینٹیکس تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ گندھارا سیولائزیشن میں مجھے میں انٹرسٹڈ ہوں. تو جاتا ہوں ادھر ادھر، اور ٹکڑے جو ہوتے ہیں گندھارا کے جن کے اوپر پیٹرن بنے ہوتے ہیں آرکیٹیکچر کے، یا کوئی تھوڑا بہت نشان بت کا بھی ہو، ٹوٹے پھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ میں لے آتا ہوں. چونکہ میں ان کی کہانی جانتا ہوں اس لیے میں انہیں بہت عزیز رکھتا ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ یہ ٹکڑے جو آپ لاتے ہیں گندھارا سیولائزیشن کے، یہ کتنے پرانے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی 1500 سے 2000 سال پہلے کے. تو اس کا منہ کھل گیا، کہنے لگی واو، بٹ دیٹ از ناٹ اینٹیک، دیٹ از اینشنٹ. اب اس کے لیے 1500-2000 سال پرانی چیز کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک نیا ملک ہے، اور وہاں 200 سال پرانی جو ہے وہ اینٹیک چیز سمجھی جاتی ہے، اور یہاں وہ 200 سال پرانی چیزیں ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں. مثلا میرے گھر میں ایک صندوق ہے، بہت بڑا، لکڑی کا، بہت ہیوی ہے. وہ میری ساس صاحبہ کی دادی صاحبہ جو تھی ان کے جہیز میں آیا تھا، وہ ہم اب بھی استعمال کر لیں. اسی طرح میری جو رائٹنگ ٹیبل ہے، آج سے 5 صدی پہلے میرے والد صاحب نے جب کاروبار شروع کیا تو وہ لے کے آئے اپنے بزنس پریمیسز کے لیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کاروبار بھی ذرا ماڈرن ہوا تو انہوں نے اس کو گودام میں رکھ دیا اور اس کی جگہ ماڈرن کاؤنٹرز وغیرہ بنوا لیے. جب مجھے معلوم ہوا، جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے ایک رائٹنگ ٹیبل کی ضرورت تھی، تو میں اس کو اٹھا لایا. میرے لیے وہ اینٹیک تھی. چنانچہ ہمارے گھر میں ایک چیز 200 سال پرانی ہے، ایک 100 سال پرانی ہے. آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں ادھر ادھر نگاہ ڈالیے. ہو سکتا ہے کوئی پیالہ ایسا ہو پرانا، کوئی ڈونگا ہو جو بہت قدیم ہو، کوئی لوٹا ہو. قدیم لوٹوں کی ان دنوں بہت مہنگے فروخت ہوتے ہیں قدیم لوٹے، تو آپ کی قسمت جاگ جائے. تو وہ اپنا اب اینٹیکس کی بات کرتے ہوئے مجھے عجیب سا اس لیے لگ رہا ہے کہ میری عمر کے لوگ جو 80 کراس کر جاتے ہیں نا، وہ بھی اینٹیکس میں شامل ہو جاتے ہیں. بلکہ ہماری بیگمات کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی عجائب گھر میں سجا دیا جائے. وہ تو پوتے پوتی کہتے ہیں کہ نہیں، دادا پڑا ہوا ہے، ڈانٹتا ہے، کھانستا ہے تو ٹھیک لگتا ہے، تو دادی اس کو عجائب گھر میں داخل نہ کراؤ. اچھا، ایک معذرت کہ میں کچھ میوزیم کے نام بھول گیا، انہیں فراموش کر دیا، اور ان میں بہت اہم جو ہے وہ قائد اعظم میوزیم ہے کراچی میں. اسی طرح نیشنل میوزیم ہے، اور نیشنل میوزیم میں موہنجودارو سے وہ جو برآمد ہوا تھا گرینڈ پریسٹ، اس کا اوریجنل جو ہے نیشنل میوزیم کراچی میں پڑا ہوا ہے. باقی ہم جو دیکھتے ہیں وہ اس کی مطلب فیک ہوتی ہیں اسکلپچر جو ہوتے ہیں. اور مجھے وہ اس لیے عزیز ہے گرینڈ پریسٹ کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے جو چادر یہاں پہ اوڑھی ہوئی ہے وہ اجرک. دیٹ مینز کہ اجرک جو ہے آج سے 5000 سال پہلے بھی لوگوں کا پسندیدہ پہناوا تھا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں وہ کتنی پاپولر ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو بھی شے آپ کے کلچر کی، آپ کی ثقافت کی، وہ پرانے زمانوں سے چلی آتی ہے، تو وہ اس کو ٹیسٹ ہو چکا ہوتا ہے، بہت ساری نظروں نے اسے دیکھا ہوتا ہے، پرکھا ہوتا ہے، تب وہ اس پرفیکشن پہ آتی ہیں کہ اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اچھا، ایک چھوٹا سا میوزیم میرے نزدیک بہت اہم ہے، وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہے، لائبریری میں. اگر آپ کا اتفاق ہو وہاں جانے کا، تو وہاں پہ مختلف سیکشنز ہیں. جو مشہور ادیب یا اسکالرز سے انہوں نے اپنی کتب جو ہیں وہ لائبریری کو ڈونیٹ کی ہوئی ہیں. میں نے بھی کچھ کتابیں چند ایک
ان کی خدمت میں نظر کی تھی تو میں صرف ان کو دیکھنے گیا تھا. تو ان کے علاوہ جو بہت اہم خصوصیت ہے اس میوزیم نہیں ہے، یہ ڈسپلے کہہ لیں، کہ نقوش، آپ نام سے واقف ہوں گے، اگر ادبی پرچوں کی بات ہو تو میرا خیال ہے کہ سب سے اول نمبر پر نقوش کا تذکرہ آتا ہے، اور اس کا لاہور نمبر اور طنز و مزاح نمبر اور باقی مطلب ہے کہ وہ کلاسک کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اور بر صغیر کا کون سا ایسا معروف شخص ہے جو اس میں شائع نہ ہوا ہو. تو نقوش والوں نے، شاید طفیل صاحب نے یا ان کے کسی بیٹے نے، وہ سارا ریکارڈ جو تھا نقوش کا، جو خطوط تھے، جو مسودے تھے، وہ گورنمنٹ کالج میں وقف کر دیے ہیں وہاں پہ. اور ان کا ایک خاص نمائندہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے، کیونکہ اسکالرز آتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے اردو ادب. یہ تو اس کا ایک پہلو ہو گیا. اس کے بعد وہاں پہ شو کیسز ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کہانی ہے، کرشن چندر کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کہانی ہے. اور مجھے جو بہت جس میں انٹرسٹ تھی وہ اشفاق احمد کی کہانی، جس کے حوالے سے وہ اردو ادب میں پہچانے جاتے ہیں. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی اس جیسی کہانی انہوں نے نہیں لکھی، وہ لوگوں کے حواس پہ سوار ہو گئی، ذہن پہ، اور مطلب بہت ڈیپتھ والی کہانی، گڈریے کی کہانی. اور گڈریہ ہی اس کا نام ہے. گڈریے کا بھی اوریجنل مسودہ جو ہے وہاں ایک شو کیس میں سجا. اس کے ساتھ ایک اور شو کیس، اور اس میں آپ نون میم راشد کو جانتے ہیں، ایک دنیا جانتی ہے، مطلب جو ماڈرن نظم ہے اس کے پائنیئرز میں سے. میں نے خود ان سے بہت استفادہ کیا. اپنا ایک ناول ہے اے غزال شب، تو ان کی شاعری سے مستعار لیا ہے. تو اصل نام ان کا تھا نظر محمد راشد، گجرانوالے کے رہنے والے. ساری عمر دیار غیر میں گزاری، ایران میں بھی، اور وہاں پہ ایران میں اجنبی لکھی. اس کے بعد ولایت چلے گئے. غیر ملکی ان کی بیگم تھی. تھوڑی سی کنٹروورسی ان کے حوالے سے پیدا ہوئی کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی بیگم نے کہا کہ انہوں نے وصیت کیا کہ مجھے جلا دیا جائے، کریمیشن کی جائے میری. ان کے جو بھائی تھے اور باقی رشتہ دار، انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو کہا ہوگا کسی وقت، مطلب ایکچولی وہ کسی دوست کے گئے کریمیشن پر، تو انہوں نے واپسی پہ کہا کہ یہ بڑا صاف ستھرا طریقہ مجھے نظر آیا، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی. تو بیگم نے یہی سمجھا کہ یہ بھی یہی چاہتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہوا ان کو نظر آتش کیا گیا، اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کسی بندے کو دفن کیا جائے یا نظر آتش. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے کریٹ کیا کیا ہے. چنانچہ نون میم راشد کا ہیٹ ایک شو کیس میں ہے، کیونکہ صاحب آدمی تھے، اور ایک پائپ، اور پائپ کے ساتھ ان کی اینک. میرا یہ خیال ہے کہ جو باقی بہت سارے جید ادیب اور شاعر ہو گزرے ہیں، ہم ان کے میوزیم اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم ان کے ذاتی استعمال کی جو اشیاء ہیں انہیں تو محفوظ کر سکتے ہیں. مثلا منٹو صاحب کی دونوں بیٹیاں ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، میری ہم عمر ہیں، میرے ساتھ کھیلتی رہی ہیں بچپن میں. ان کے پاس اپنے والد کی کوئی نہ کوئی چیز تو محفوظ ہوگی. تو کیا ہم ان چیزوں کو اسی طرح جس طرح گورنمنٹ کالج کی لائبریری میں نون میم راشد کی ذاتی استعمال کی اشیاء سجی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو کم از کم محفوظ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا انتظار. جی اب چلے آئیے. خواتین حضرات، جب یہ میوزیمز والا سلسلہ شروع کیا گیا، یہ اس کا تیسرا اور غالباً آخری پروگرام ہے، تو یہ اتنی تفصیل میں صرف اس لیے گیا کہ میری ایک التجا ہے، میری ایک گزارش ہے اہل اقتدار سے، اور وہ اس کو ذاتی سفارش نہیں میں کرنا چاہتا. میری خواہش ہے کہ اس ملک میں ایک آزادی میوزیم قائم کیا جائے، ایک تقسیم میوزیم جو ہے وہ یہاں پہ بنایا جائے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یادگاریں آپ بناتے ہیں بالکل شوشہ ہیں، بڑی عالی شان ہیں، مطلب اسلام آباد میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، ان سے کچھ حاصل رسول نہیں ہے. مطلب اسلام آباد میں مجھے پتہ ہے جو یادگار ہے وہاں لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، ایسے ایک نظر ڈال لیتے ہیں، لیکن ان کو آگہی نہیں ہوتی. اٹس جسٹ اے ویژول.
اور یہاں بھی یادگار پاکستان ٹھیک ہے، میں یادگار پاکستان اس لیے کہہ گیا کہ مینار پاکستان کو پہلے پہل بہت جید دانشوروں نے نام ہی دیا تھا یادگار پاکستان کا، اور پھر میرے جیسے کسی بیوقوف نے بتایا کہ یادگار اس چیز کی ہوتی ہے جو ختم ہو چکی ہو، چنانچہ پھر اسے چینج کیا جائے۔ اس کے باوجود اب بھی اگر آپ لاہور اسٹیشن جائیں تو وہاں جو انڈیکیٹر ہیں ٹریفک کے کہ یہ سڑک ادھر جاتی ہے، یہ سڑک ہے، اس کے اوپر یادگار پاکستان ہی لکھا ہوا۔ تو میرے خیال کے مطابق آپ جو 14 اگست پہ یا یوم آزادی پہ یا 23 مارچ کو بے شمار آپ کے آتے ہیں اسپیشل ضمیمے آتے ہیں اخباروں کے، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ پروگرام ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ان کو کوئی نہیں پڑھتا جب تک آپ کے سامنے ویژول نہ ہو، جب تک کہ آزادی کی پوری موومنٹ جو ہے اس کو ایک میوزیم کی شکل نہ دی جائے۔ مثلا تقسیم کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ اسٹیٹن آئلینڈ جو ہے جس کے اوپر اسٹیچو آف لبرٹی ہے، وہاں انہوں نے ایک امیگریشن میوزیم قائم کیا ہوا۔ آپ اس کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ زیادہ تر وہ پرانے سوٹ کیس ہیں جو امیگرینٹس لے کے آئے 150-200 سال پہلے، وہ کپڑے ہیں جو وہ پہن کے آئے، وہ تصویریں ہیں، وہ ٹوپیاں ہیں، اور اس کے بعد نریشن ہے ان لوگوں کی جو آئے تب وہ ریکارڈ کیا گیا، اور اب وہ نقشے بنے ہوئے ہیں کہ وہ امریکہ میں کہاں کہاں سیٹل ہوئے۔ چنانچہ ہمارا جو بھی میوزیم ہے، اب بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پارٹیشن دیکھی، اس کے جو مظالم تھے ان کو سہا، اور ان کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈیز ہوئیں۔ اب بھی کچھ لوگ موجود ہیں جن کے آپ انٹرویوز اس میں رکھ سکتے ہیں، اور باقی مطلب ہے کہ جس طرح ملک بھر میں مختلف اشیاء، مثلا نیشنل میوزیم میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اسلام آباد میں پڑی ہوئی ہیں، انہیں آپ یکجا کر سکتے ہیں۔ میں بہت عرصے سے یہ خواہش کر رہا تھا، میں نے گزارش بھی 1-2 دفعہ کی، لیکن ہماری سنتا کوئی نہیں۔ اور ابھی میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ ہندوستان نے تقسیم میوزیم بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ میوزیم جو ہے اس کے انچارج ہیں ششی تھرور۔ اب ششی تھرور جو ہے انٹرنیشنل ریپیوٹ کا ایک شخص ہے، انٹلیکچوئل ہے، آلموسٹ جینیس، اور جس طرح وہ تقریر کرتا ہے کیمبرج یا آکسفورڈ میں، وہ بڑے بڑوں کو مطلب آگے لگا لیتا ہے، اور اس کے اوپر نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کے دلائل بڑے وزنی ہوتے ہیں اگرچہ ان کے تعصب ہو۔ ایک دفعہ اس نے جو UN کے سیکرٹری جنرل کے لیے بھی وہ کینڈیڈیٹ رہا، متعدد اس نے کتابیں بھی لکھی، بلکہ اس کی بیوی کا قتل ہو گیا، آپ آگاہ ہوں گے، تو ایک پاکستانی جرنلسٹ کا بھی اس میں نام آیا، لیکن خیر یہ ضمنی بات ہے۔ تو اس نے 2 کتابیں لکھی، ایک کا نام ہے اینڈ آف ڈارکنس، دا برٹش رول ان انڈیا، دوسری ہے انگلوریس امپائر۔ اب میں تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکا، جستا جستا میں نے پڑھا ہے، اور اس میں اس نے یہ ثابت کیا، اور بالکل صحیح ثابت کیا ہے، کہ انگریز نے اس ملک کو لوٹا، اور جب انگریز آیا تو ہماری ایوریج انکم اتنی تھی، جب وہ واپس گیا تو اتنی تھی، اس نے جو ریلوے بنائی، اس نے جتنے بھی یہاں پہ کام کیے، ان کے درپردہ اس کی اپنی عظمت تھی، یہاں تک درست۔ لیکن ششی صاحب تھوڑے سے بے ایمان، یقین کیجئے کہ مطلب آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ جب آپ سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انگریزوں نے یہ ستم یہاں پہ ڈھائے، تو اس کتاب میں کہیں بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں، بنگلہ دیش کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ جو پریزنٹ ہندوستان ہے اس کا نقشہ بنا ہوا ہے ٹائٹل پہ بھی، تو بر صغیر جو تھا وہ پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، یہاں بھی وہ ظلم ڈھائے گئے، تو ان کا کیوں تذکرہ نہیں ہے؟ یہ اسی لیے میں نے اس کو ڈیو اپالوجیز بے ایمان کہا ہے، اور کیونکہ اس کے جو بڑائی ہے انٹلیکچوئلزم کی، میرے نزدیک تب وہ مسمار ہو جاتی ہے جب اس کے اندر وہ تعصب آ جاتا میں پاکستان کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ میں کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہی ششی تھرور جو ہے، جو انڈیا کا میوزیم ہے، پارٹیشن میوزیم، اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر یہ ششی تھرور ہے، اور یقین کیجئے کہ وہ بہت شاندار میوزیم بنائے گا۔ اب 1952 میں مجھے امرتسر جانے کا اتفاق ہوا، اور میری خصوصی دلچسپی تھی جلیانوالہ باغ سے، بعد میں نے اس کے پلیس بھی لکھے اس کے بارے میں، اور تب یہ ایک اجڑا ہوا میدان سا تھا، اور وہاں پہ مطلب ہے کہ جانور گھوم رہے ہیں، گائے گھوم رہی ہیں،
اور کوئی شے نہیں, ایک دیوار تھی اس کے اوپر کوئی گولیاں وولیاں لگی ہوئی تھی. اب 2-3 سال پہلے مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا, اس کو انہوں نے ایک نیشنل مونومنٹ بنا دی, اور وہ کنواں جو ہے اس کو بحال کیا گیا جہاں سینکڑوں لوگوں نے چھلانگیں لگا دیں, وہ دیواریں وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل چیز یہ کہ اس کے ساتھ ایک میوزیم, اور اس میوزیم میں دکھایا گیا ہے کہ کون کون سے لوگ یہاں پہ ہلاک ہوئے, پرانے تراشے اخباروں کے, جو ہم بھی دکھا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں دکھاتے. ہماری کیپیبلٹی شاید اتنی نہیں, ہماری پرائرٹی اتنی نہیں. ہم ہیوج پروجیکٹس تو بنا سکتے ہیں لیکن میوزیم نہیں بنا سکتے. اور اس میں کسی پہلے پروگرام میں شاید تقسیم کے حوالے سے جو ہوا تھا کہ درمیان میں ایک گھڑا رکھا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایشز آف ادھم سنگھ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ادھم سنگھ وہ شخص تھا جو جلیانوالہ باغ کا بدلہ لینے کے لیے, ڈائر کو مارنے کے لیے لنڈن گیا تھا, بھیس بدل کے وہاں پہ قیام کیا, بالکل مطلب داڑھی واڑی اس نے منڈوا دی, سوٹ ووٹ پہن لیا, دین فائنلی کیلڈ ہم. اور جب وہ عدالت میں پیش ہوا تھا تو اس کو نام پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا کہ میرا نام ہے محمد رام سنگھ آزاد, کہ آئی ریپرزینٹ دا ہول آف انڈیا. اور جب اسے کہا گیا کہ تم کون سی کتاب پہ حلف اٹھاؤ گے, تو یہ بہت ہی عجیب و غریب اور حیرتناک ہے سلسلہ کہ اس نے کہا کہ میں ہیر وارث شاہ کے اوپر میں حلف اٹھاؤں گا. تو ہیر وارث شاہ لائی گئی اور اس پہ حلف اٹھایا گیا. خواتین و حضرات, جو لوگ بھی ان کے میوزیم دیکھیں گے وہ یہی سمجھیں گے نا کہ ظلم ان پہ ہی ہوا, اور جدوجہد جو آزادی ہے انہوں نے ہی کی, وہ ہم پہ کیسے یقین کریں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں, ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوا. اصل ظلم ادھر ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک میوزیم قائم نہیں کیا. اپنی سائٹ جو ہسٹری کے وہ آپ نے خود پروجیکٹ کرنی, دوسروں نے تو نہیں کرنی. اب یادگاریں مت بنائیے, میوزیم بنائیے. اور اب پتہ نہیں میری اس گفتگو کا کہیں اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر میں کوئی سیاسی مبصر ہوتا تو میں انفلوئنشل ہوتا, مطلب کہ اہل اقتدار بھی اور سیاستدان بھی تھوڑا سا مجھ سے ڈرتے. لیکن مجھ سے کون ڈرتا ہے, ایک کارواں سرائے میں بیٹھا ہوا ایک بوڑھا داستان گو, میری کون سنتا. تھوڑا سا انتظار. وہ جو اتنا تھا انتظار تھا ختم ہوا. خواتین و حضرات, ہم کر رہے تھے میوزیمز کی بات, تو اب ذرا میوزیم والوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے اس مطلب کارواں سرائے میں ایک شخصیت تشریف رکھتی ہیں اور وہ فقیر ہیں. اور وہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ میر نے کہا کہ ہم فقیروں سے کجدائی کیا, ہم فقیروں سے کجدائی کیا, آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. اور عدم کہتے ہیں کہ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. اور عدم نے ہی کہا کہ پھول دامن میں چند رکھ لیجئے, راستے میں فقیر ہوتے ہیں. یہ اس قسم کے فقیر تو نہیں ہیں, یہ ہیں جناب فقیر خانہ میوزیم کے انچارج اور کیوریٹر بھی کہہ لیں, فقیر سید سیف الدین صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. جناب جیسا کہ میں نے عرض کیا, بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے, بڑی مہربانی. مطلب کہ آپ ایک قدامت سے اٹھے ہیں فقیر خانہ میوزیم سے اور دوسری قدامت میں آ بیٹھے. الحمدللہ. تو یہ فرمائیے کہ بھئی کیسے آغاز کیسے ہوا اس کا؟ فقیر خانے کا آغاز 1730 سے ہوتا ہے جی. اچھا, قائم کس نے کیا؟ جی بڑے مزے کی کہانی ہے. 1760-30 میں میرا خاندان لاہور میں آ کے آباد ہوا. کہاں سے؟ ہم لوگ چودیا سے ہیں. ہم لوگ بخاری سید ہیں, جلال الدین سرپوش شیر شاہ حیدر کی اولاد ہیں. تو جب لاہور میں آ کے, یہ لیٹر مغل پیریڈ 1730 کی اوائل میں آ کے آباد ہوا. پھر آتے ساتھ ہی ہم لوگوں نے لاہور میں بڑی ایک تباہ کن حشر دیکھا. اور یہ جو صدی ہے 18ویں صدی ہماری, یہ بڑی تکلیف دہ صدی تھی. اور 70 سال اس پہ جو صدمے ہوئے وہ ہمارے تمام مورخین نے بھی لکھے. اچھا, نہیں یہ ہم انٹرسٹڈ زیادہ ہیں کہ یہ فقیر خانہ میوزیم کب اس شکل میں قائم ہوا؟ سر اس کی شروعات ہوتی ہے جی 1760 میں کتابوں سے. جی. تو they've collected 10,000 books with them. 10,000 مخطوطے جمع کیے. یہ سب وہاں پہ موجود وہاں موجود تھے.
اور 10,000 مخطوطوں کو وہ مطلب سارے ہندوستان میں پھرتے تھے، سیل کرتے تھے اور پھر اگلے سال کے آرڈرز لیتے تھے. تو جب رنجیت سنگھ کا دور آیا، مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور آیا، جس کے بارے میں ہم بڑا کم لوگ جانتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت دور تھا. ہاں بالکل. تو جب وہ دور آیا تو میرے بزرگ اس کے وزیر بن. جی بالکل. یہ 3 بھائی تھے، فقیر عزیز الدین، امام الدین اور نور الدین. اور اس دور میں ایز اے فارن منسٹر ان کو بہت سارے گفٹس ملتے تھے. تو یہ سارے گفٹس یہاں پہ جمع نہیں، اس میں جو کوئن وکٹوریہ کی طرف سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے گفٹ ملے وہ جمع ہوئے. پھر رنجیت سنگھ نے لاہور کو آرٹیزنس کا مسکن بنا دیا تھا. 120 کے قریب منیچر کے استادوں کو یہاں پہ آباد کیا تھا. تو اس زمانے میں جو تصاویر بنی ہیں اس کی کلیکشن ہوئی ہے 19th سینچری. وہ سب آپ کے پاس؟ جی وہ سب میرے پاس. اچھا میں فقیر صاحب ایک عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرات. قرۃ العین حیدر جن کو میں بہت بڑا مانتا ہوں، کوئین آف فکشن کہتا ہوں، جب وہ لاہور تشریف لائیں تو ان کی باقی جو ایکٹیویٹی تھی وہ تو الگ، لیکن میری ذمہ داری تھی کہ میں عینی آپا کو لاہور شہر کی سیر کراؤں. باقی لاہور کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ الگ، لیکن میں انہیں فقیر خانہ میوزیم دے کے، اور وہاں پہ انہوں نے بہت دلچسپی کا اظہار کیا. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک وہ لبادہ موجود ہے. وہاں پہ ایک لبادہ تھا جس کے اوپر پورا قرآن پاک جو تھا وہ لکھا ہوا تھا. اور عینی نے بتایا کہ مسلم سلطان جب بیٹل میں جاتے تھے تو یہ لبادہ پورا پہن کے جاتے تھے. اب اگر دوسری طرف سے اگر مسلمان سلطان ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا ٹیکنیک ہوتی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری منیچر تھی. مثلا ایک منیچر میں پیچھے جو گارڈز ہیں نواب کے یا شہنشاہ کے، وہ تمام کی تمام عورتیں، اور انہوں نے نیزے اٹھا رکھے ہیں. یعنی عینی نے مجھے اس میوزیم کے بارے میں بہت کچھ بتایا. فقیر صاحب انہوں نے اپنے تاثرات بھی لکھے. کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی رجسٹر محفوظ ہو جس میں اس کے تاثرات؟ سب کچھ محفوظ ہے جی. اچھا. جو آپ قرآنی شرٹ کی بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں، نہیں مطلب کہ عینی کے جو تاثرات لکھے ہیں. یہ ہمارے فقیر خانہ میوزیم میں ایک وزٹر بک ہے. جی بالکل. یہ 1905 سے عوام کے لیے کھولا گیا تھا. اچھا. کہا جاتا ہے کہ گجرانوالہ کے ایک خطاط تھے یا ایک مولانا تھے، ساری عمر بسر کر کے انہوں نے ایک قرآن پاک مکمل کیا، اور وہ ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے جی اس کو لے جا رہے تھے کسی مسلمان ریاست کے پاس تاکہ اس سے کچھ ظاہر ہے کہ انعام و اکرام حاصل کریں اور آخری عمر آسودگی سے گزاریں. تو کہا جاتا ہے کہ ادھر سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سواری گزری. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح یہ شخص ہے، یہ قرآن پاک جو ہے لکھ کے لایا ہے، بیل گاڑی پہ ہے، لوگ اس کو پھول چڑھا رہے ہیں. تو اس کو بلایا مہاراجہ نے اور پوچھا کہ اسے کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے بتایا کہ میں کسی مسلمان ریاست میں جاؤں گا اور وہاں پہ انعام و اکرام پاؤں گا. تو انہوں نے بہت سختی سے اسے کہا کہ تم میری سلطنت میں ہو اور میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں، میرے لیے مذہب کی کوئی حیثیت نہیں، اور میں قرآن پاک کی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی تم کرتے ہو، تو یہ میں حاصل کروں گا. اور انہوں نے وہ قرآن پاک حاصل کیا، اور اس کے عوض میں گجرانوالے میں 3-4 دیہات اس کے نام کر دیے. میں نے سنا ہے کہ اب بھی وہ دیہات جو ہیں ان کی آل اولاد کے پاس ہیں. تو آپ کے پاس وہ قرآن پاک 11,000 کی جاگیر اس کو دی گئی تھی اور 11,000 نقد دیا گیا تھا. یاد رہے کہ اس زمانے میں 7 روپے تولہ سونا نہیں. آپ نے وہ قرآن پاک جی وہ بالکل ہے جی. اس وقت وہ قرآن، میرے والد صاحب نے اس قرآن پاک کو لاہور میوزیم میں محفوظ کرایا ہوا ہے. اچھا آپ کے پاس وہاں نہیں جی فقیر خانہ سے، لیکن تاریخ تو یہی ہے. تاریخ بالکل تقریباً ایسی ہی ہے جس طرح آپ نے بیان فرمائی. اچھا آپ کے یہاں کیونکہ بنیادی طور پہ جو جانا جاتا ہے وہ تو اوور آل جنرل اس میں آئٹمز بہت ہیں، لیکن جو سکھ نوادرات جی ان کے حوالے سے جانا جاتا ہے. تو سکھ حضرات بھی بہت آتے ہوں گے؟ بہت زیادہ آتے ہیں جی. ایکچولی میں ترسا برس کروں کہ فقیر خانہ میوزیم بیسکلی یہ ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کو، اور سب سے زیادہ جو سب سے رچ جو سامان ہے وہ 19ویں صدی عیسوی. اور 19ویں صدی عیسوی سے مراد ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا عہد. تمام آرکائیول مٹیریل اور ڈاکومنٹس
اور اس کے ساتھ ہمارے تصاویر، منیچر پینٹنگز، مہاراجہ کی پرسنل بلانگنگز، اس سے بڑا مہاراجہ کا کلیکشن دنیا میں شاید کہیں نہیں. تو ہے. محقق جو آتے ہیں، جی جو ریسرچ کرتے ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، ان کو یہ چیزیں مدد دیتی ہیں. اور بالکل سر، میں 5 PhDs ماشاءاللہ فقیر خانہ نے کروائی ہیں، اور کئی ایم فل کے تھیسز اور ماسٹرز کے تو بے شمار تھیسز ہوئے ہمارے آرٹ ہسٹری کے اوپر. اچھا فقیر صاحب، ہم اگر میٹروپولیٹن میوزیم میں جاتے ہیں، نیو یارک میں جاتے ہیں، یا ٹیٹ میں جاتے ہیں، یا لوور میں جاتے ہیں، کسی بھی بڑے میوزیم میں جاتے ہیں، تو وہاں ہمیشہ اس میوزیم میں جتنے نوادرات ہیں ان کی تصاویر پر مشتمل ایک کتاب ضرور ہوتی ہے. جی صحیح. کیا آپ نے کوئی ایسی کتاب شائع کی؟ جی میرے پاس صرف ڈیجیٹل ریکارڈ تو محفوظ ہے. ہمارے پاس ایک فیس بک پیج پہ بھی موجود ہے. کتابچے کے لیے ہمارے پاس 20,000 سے زیادہ انٹیکس موجود ہیں. نہیں، لیکن میرے جیسا شخص جی جس کی پہنچ نہیں ہوتی، عام جو بندہ آتا ہے، اس کو بھی تو ایجوکیٹ کرنا ہے نا. اسکالرز تو ویسے ہی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کے ذہن میں فیس بک پیج پہ ہمارا کتاب نہیں ہے کہ وہاں پہ اویلیبل ہو؟ نہیں ہے جی. ایک زمانے میں ایک کتابچہ چھاپا تھا، مگر اس سے تشنگی نہیں ختم ہوتی. تو ایکچولی کتابچہ نہیں، کتاب باقاعدہ جو آپ کیٹلاگ کی بات کر رہے ہیں، اٹس اے کمپلیٹ پروجیکٹ آف کیٹلاگ، اور یہ کوئی لاکھوں روپے کا پروجیکٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے تمام میوزیمز گورنمنٹ کے سپورٹ سے چلتے ہیں. فقیر خانہ میوزیم اپنے تئیں آپ چلتا ہے جی. ہم لوگ اپنی جیب سے اس کو چلاتے ہیں. یہ جو اتنے خرچ کرتے ہیں آرٹس پہ اور فنون پہ اور پتہ نہیں کیا کیا، اور بہت سارے فنڈز پڑے ہوئے ہیں. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ حنیف رامے صاحب نے آرٹسٹ فنڈ ایک قائم کیا تھا، بالکل بے شک، اور اس میں کروڑوں روپے ابھی تک موجود، اور ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. اسی طرح اور فنڈز بھی ہیں. تو ان میں سے کوئی مطلب یہ اتنا اہم پروجیکٹ، میرا خیال ہے کہ یہ واحد میوزیم ہے پورے پاکستان میں اس نوعیت کا. جناب فقیر خانہ میوزیم پاکستان کا واحد پرائیویٹلی ریکگنائزڈ میوزیم بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان ہے. لاہور میوزیم سے بھی پہلے فقیر خانہ موجود تھا. 1864 میں جب لاہور میوزیم کا قیام کیا گیا، جس کو ٹورلنٹن مارکیٹ میں ایگزیبیشن، تو ان کے پاس سامان نہیں تھا. تو ہمارا فقیر خانے کا سارا کلیکشن، جب فقیروں کا سامان وہ اٹھا کر اچھا، تو 1905 میں میرے پردادا نے وہ کلیکشن واپس لیا تو اس میوزیم میں رکھا. آج بھی لاہور میوزیم میں 1,000 سے زیادہ انٹیک ہمارا لاہور میوزیم میں پڑا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہے کہ یہ فقیر خانہ سے مستعار لیا؟ وہ باقاعدہ ہمارے نام کی وہاں پہ گیلری تھی، پر اب بیوروکریسی آئی، وقت چلا گیا، والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے. اب وہ متفرق گیلری میں، بلکہ آج کل سکھ گیلری کہلاتی ہے. تو اس میں اچھا یہ فرمائیں کہ بہت سارے اینٹیک کولیکٹر ہوتے ہیں جن کو تلاش ہوتی ہے بہت نایاب چیزوں کی. جی. تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میوزیمز والوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز اگر ہم حاصل کر سکیں. ایسا ہوا آپ کے پاس؟ ایک نہیں، متعدد دفعہ ہوا. ایون کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے، سلطان آف قابوس کے بھانجے نے لاہور، اس نے اسٹینفرڈ سے اپنا گریجویشن کیا، بہت بڑی یونیورسٹی. جی. تو وہاں سے اس کو تحفے میں لاہور میں ایک بینک، گلف کمرشل بینک، اس کو تحفے میں دیا گیا. جی. وہ جب لاہور تشریف لائے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی یونیک جگہ جانا ہے، تو دے کیم ٹو فقیر خانہ میوزیم. تو جب انہوں نے کلیکشن دیکھا، اور اتنا خوبصورت کلیکشن دیکھا، منیچرز کا اتنا رچ کلیکشن دیکھا، اسلامک آرٹ کے حوالے سے اتنا رچ کلیکشن دیکھا، تو کہتے ہیں یار تم ایسا کیوں نہیں کرتے، یہ ہمارے پاس لے آؤ سارا، اور ہم تمہیں پورا سٹیزن شپ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، تم فقیر خانہ اٹھا کے وہاں لے جاؤ. تو ہم لوگوں نے نہ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا فقیر صاحب، اس کا ایک الٹرنیٹو بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوور میوزیم ہے، وہی جہاں پہ وہ ہے مونالیزا وغیرہ، انہوں نے دبئی میں اپنا ایک میوزیم کھولا. بالکل ایسے ہی. اور وہاں بھی مطلب بہت ساری نوادرات ہیں، پینٹنگ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی کوئی برانچ وہاں پہ کھول لیں، مطلب مین میوزیم یہی رہے؟ پاکستان سے عرض ایسے کہ سچی بات بتاؤں تھر صاحب، وی آر جیلس اباؤٹ اے کلیکشن. میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا. یہ پاکستان کی قوم کی امانت ہے، ہمارے آنے والے نسل کی امانت ہے. تو آپ کے تمام تر جو ہیں اینٹیکس ایسی ہیں کہ وہ آپ نہیں چاہتے کہ ملک سے باہر جائیں؟ نہیں، ایگزیبیشن ٹیمپریری طور پہ تو جا سکتے، مگر ہمارا ہے پرائیویٹ میوزیم. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو، اگر کوئی گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی جو بھی انٹیکس جاتے ہیں تو اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے، اس کو رجسٹر کرایا جاتا ہے. اچھا، یہ جس طرح فاسٹنگ بدھا گیا تھا، جی فاسٹنگ بدھا گیا تھا، اور بھی بڑے لاہور میوزیم سے بڑا سامان گیا تھا، واپس آ جاتا ہے. بالکل واپس آتا ہے. سنا ہے کہ وہ بدھا صاحب کا ہاتھ تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا. وہ تو لاہور میوزیم کے اندر ہی ہوا تھا. اچھا.
چلیے. صفائی کرتے ہوئے. بس بدھا صاحب تو مارے گئے نا جہاں بھی ہوا. جی آگے چلیں گے دم لے کر. آگے چلیں گے دم لے کر، تو اب دم لے لیا نا. اچھا، تو ایک اور بات جو میں کہ یہاں پہ بہت ساری کلیکشنز ہیں لوگوں کے پاس، اور اس میں عرف شریف کے گیلانی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں. جی تبرکات مبارکہ کا آپ ذکر کریں. اچھا، وہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہے، قرآن کلیکشن ہے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. پشاور میں ایک دو میوزیم ہے. تو میری کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں. یارکند میں ایک امام مسجد نے مجھے نوادرات دکھائے تھے بہت سارے. تو اصل تو وہ نسبت ہوتی جس کی وجہ سے وہ عزیز ہوتے ہیں، ان کی اینٹیکوٹی اتنا میٹر نہیں کرتی، لیکن باہر طور جب آپ ان کو ڈسپلے کرتے ہیں تو وہ اوریجنل ہونے چاہیے. تو آپ کے پاس جتنے نوادرات ہیں ان کی آتھینٹسٹی جو ہے، میں عرض کر دوں اگر اجازت دیں تو. جی آپ بات کریں نوادرات اور تبرکات کی، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. جی نوادرات کی تو ہر چیز کی آپ آتھینٹسٹی لے سکتے ہیں. اب رہ گئی بات تبرکات مبارکہ کی، جس طرح آپ نے بادشاہ مسجد میں ذکر کیا، جس طرح فقیر خانہ کی ایک کلیکشن ہے جو سال میں ہم ایک دفعہ کھولتے ہیں تبرکات مبارکہ کی، وہ دیٹس اے سیپریٹ کلیکشن. جس طرح گیلانی صاحب کے عود شریف کا ذکر کیا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ تبرکات مبارکہ جو ان سے ہیں لاہور میں، اور ہمارے ہاں جو تبرکات ہیں جو فقیر خانہ میں محفوظ ہے، ان کے ساتھ ان کی اسناد ہیں. سب سے قیمتی کون سی چیز ہے اس عجائب گھر میں؟ تبرکات کو نکال دیجیے. نہیں وہ کہ میں نے بتایا نا کہ وہ تو نسبت ہے نا، وہ نسبت اس کو نکال دیجیے. دیکھیے جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ ایک شرٹ کا جس میں قرآنی آیت لکھی ہے، تو حضور وہ شرٹ عثمانی امپائر کی ہے. اچھا. تو ابھی ریسنٹلی میرے پاس کونسل جنرل ترکی کے تشریف لائے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا تو اس کو پھڑک اٹھے، کہتے ہیں کہ یار یہ آپ توپ کاپی میں دے دیں، ایکچولی بڑی مخدوش حالت میں ہے، تو آپ اس کو ہمیں دیں. وہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ یہ تبرکات کا حصہ تھی جی. یہ عثمانی امپائر بایزید یلدرم کو جب شکست ہوئی تھی اسے امیر تیمور سے، تو اس نے خراج کے طور پہ یہ تبرکات حاصل کیے ہوئے تھے. تو یہ جتنے بھی برِ صغیر میں تبرکات ہیں یہ تیموری تبرکات کہلاتے ہیں. تو اس کے اسناد ہیں پوری. تو انہی تبرکات کا یہ حصہ تھی جو فقیر خانہ میں اس وقت محفوظ ہے. کیا ایسے لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس نوادرات ہیں وہ آپ خرید لیں؟ بے شمار آتے ہیں. پچھلے دنوں میرے پاس یہودیوں کی اینٹیکس کی میرے پاس کسی نے مجھے ایک فلم بھیجی کہ یہ کیا سامان ہے، اور یہ اگر آپ فقیر صاحب لینا چاہیں تو یہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اچھا. مگر میں نے وہ سامان کو دیکھا تو وہ میں اس کی قیمت نہیں ہے. گورنمنٹ کیا تھا وہ؟ اس میں یہودیوں کے اندر ایک تو ان کا ہوتا ہے یہ بارہ سنگا، وہ برونز کا بارہ سنگا تھا، اور تقریباً میرے خیال میں 2-2.5 ہزار سال پرانا تھا. اچھا. بڑا خوبصورت بنا ہوا اور برونز کا تھا. اچھا، یہ وہی بچڑا تو نہیں تھا جو سامری نے بنایا؟ یہ نہیں بارہ سنگا. میں نے کہا کے ساتھ وہ جو بچڑا ہے بارہ سنگا ہو. پھر ایک انہوں نے کتاب دکھائی تھی جس کے سونے کے اوراق تھے، اور وہ اس میں یہودیوں کی ساری کہانی اس میں لکھی ہوئی تھی. دانا کی کلیکشن آپ کی مختصر ہے ویسے، میں نے دیکھی، مگر ہے بڑی کمال. ہے بڑی کمال. میرے 3 پیسز ایسے ہیں کہ جو دنیا کے کسی میوزیم میں نہیں ہیں. اچھا چلیے ہم وہ پرکھیں گے. ضرور تشریف لائیے گا. اور اب انتھروپولوجیکل میٹیریل بڑا آتا ہے. اب منیچرز نہیں ملتے. پہلے زمانے میں منیچرز آتے تھے، پر اب منیچرز کا خط دنیا میں اتنا پڑ گیا کہ منیچرز اب ہمارے ہاں کم آتے ہیں. اچھا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اورہان پاموک جو ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے مائی نیم از ریڈ، وہ منیچرز کے بارے میں. جی ایسے. تو میرے بیٹے نے اس کو بتایا کہ لاہور میں احیاء ہو رہا ہے منیچر کا، کیونکہ یہاں استاد بشیر احمد تھے جن کو ہم تو بشیر ہی کہتے ہیں. جی میرے دوست. انہوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، کوئی شک نہیں، اور 3-4 ایسے بڑے آرٹسٹ پیدا کیے. ان میں شازیہ سکندر بھی ہے، ان میں عمران قریشی ہے، ان میں عائشہ ہے، ان میں راشد رانا ہے، جو ورلڈ لیول کے. چنانچہ منیچر اب بن رہی ہے لیکن اس طرز میں نہیں بن رہی جو کلاسیکل. دراصل استاد بشیر کا یہ بہت بڑا
کارنامہ ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ایک ڈائنگ آرٹ کو NCA میں رہ کے زندہ کیا اور اس کا کریکولم بنا کے دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے بعد دیکھیے نقش اسکول ہے، سید بابر علی صاحب نے اسکول کے اندر ان بچوں کو جو قابل تھے اور لون اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان بچوں سے بھی نیچر کا کام کروایا۔ اچھا، ریسنٹلی کون سے ماسٹر جو ہیں گزر گئے ہیں؟ 2-3 استاد شکیل، شیخ آفتاب صاحب۔ آفتاب جی، اچھا، آفتاب صاحب کی ایک ڈرائنگ میرے پاس موجود ہے، بڑی بات ہے، کبھی تشریف لائیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ضرور۔ ایک ڈرائنگ ہے اور ایک شاہجہان کی اس کے ہاتھی دانت کے اوپر اتنی سی بڑی، اتنی منیچر ہے، اور اس کو دیکھیں اگر محدب شیشے سے تو اس کے گلے میں جو ہار ہے موتیوں کا، ایک ایک موتی نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح، اچھا، بالکل صحیح۔ تو ممکن ہے کہ وہ حاجی شریف صاحب کی ہو۔ ہاں جی، حاجی شریف، حاجی شریف، بہت اگر وہ ہاتھی دانت پہ ہے تو وہ حاجی شریف کی ہے، اگر نہیں، کاغذ پہ ہے تو شیخ آفتاب صاحب کی ہے۔ اچھا، شیخ آفتاب کی ہے۔ شیخ آفتاب ہاں جی، صاحب بہت بڑے خطا، بہت بڑے اچھا، منیچرسٹ۔ آپ کے نزدیک سب سے قیمتی جو آپ کو عزیز مذہبی حوالے سے نہیں، یہ سمجھ لے کہ نایابی کے حوالے سے کون سی اشیاء ہیں آپ کے پاس؟ ایک معمولی سی چیز کے پیچھے بھی اگر میرے والد کی تگدو یا میرے دادا کی تگدو اور ان کی محبت اور انہوں نے کیسے حاصل کی اور وہ پڑی ہوئی ہے، شاید وہ اتنی ویلیوبل نہ ہو پر میرے لیے وہ بڑی قیمتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات، بڑی اچھی بات ایسا ہے یہ طاہر صاحب، یہ عشق ہے جو میرے بزرگوں کا، یہ 7 نسلوں سے فقیر خانہ چل رہا ہے جی۔ آئی ایم دی 7th جنریشن، اور تاریخ میں ایسا کوئی خاندان نہیں ملے گا جس نے فن کی، تاریخ کی اور انٹیکس کی ایسی خدمت کی۔ بالکل جی، ہم اگری کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، تو آدمی بے نظیر سے آپ کو ملایا۔ بہت بہت شکریہ۔